جمہوری نظام میں سیاسی مسائل بھی اجتماعی قوت سے ہی حل ہوں گے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان کی تہذیبی و ثقافتی شناخت کو مٹانے اور شعائر اسلام کو ختم کرنے کے لیے مستقل قانون سازی ہو رہی ہے۔ ان حالات میں ہم سب کو بیدار رہنا ہے اور اپنے ملی وجود کو برقرار رکھنے اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے اپنے حلقہ کے نمائندگان پر دباؤ بنائے رکھنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے آج 2 مارچ کو بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ اور مغربی بنگال سے تشریف لانے والے ایک منتخب اجتماع سے کیا۔ یہ اجلاس المعہد الاعلیٰ امارت شرعیہ پھلواری شریف کے گراؤنڈ میں حضرت امیر شریعت کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں 5000 سے زیادہ علماء و دانشور اور سماجی خدمتگاروں نے شرکت کی۔ حضرت امیر شریعت نے اپنے تفصیلی خطاب میں عالمی سطح کے ملکوں کے دستور و آئین کا تجربہ کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں انگلینڈ، فرانس اور امریکہ وغیرہ کے قوانین توریت و انجیل سے مستفاد ہوا کرتے تھے، لیکن جب ایک خدا بیزار قانون دان نے خواہشات کو بے لگام کرنے کی تحریک چلائی تو اس نے فطرت کے اصول سے بغاوت کی اور اخلاقیات کو از کار رفتہ تصور کیا۔ یہ رجحان پوری دنیا کے ممالک میں بنتا چلا گیا۔ چنانچہ 17ویں صدی میں ہندوستان کے راجا رجواڑے بھی اس سے متاثر ہونے لگے، لیکن جب ہمارا ملک آزادی کے دہلیز پر قدم رکھا اور اس کے لیے دستور بنایا گیا تو یہاں کے قانون سازوں نے ہر مذہب اور ہر طبقہ کی تہذیبی حیثیت کو باقی رکھنے کے دفعات درج کیے۔ اس میں شیڈول کاسٹ کے لیے ریزرویشن کا بھی دفعہ رکھا گیا۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پرچی لکھ کر کے بھجوائی کہ حل پر بات کیجیے۔ اگر حل اتنا آسان ہوتا تو کیپسول بنا کر کے کھلایا جا سکتا تھا۔ حل ہمیشہ جو سب سے آسان حل ہے وہ ہم لوگوں کے نزدیک، انسان کے نزدیک سب سے مشکل ترین ہوتا ہے۔ اگر اس مشکل ترین راستے کو اپنایا نہ جائے تو کامیابی کہیں نہیں مل سکتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں there is no shortcut، کوئی چھوٹا راستہ نہیں، جو سب سے لمبا راستہ ہے وہی سب سے چھوٹا راستہ ہے، اس سے چھوٹا کوئی راستہ نہیں، اور یہی حل ہے۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پریزنٹیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ہم لوگ پچھلے بہت سالوں سے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے اتحاد پر۔ آپ یقین جانیے مسلمانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، میں اس بات کو دیکھ سکتا ہوں۔ مسلمانوں میں جتنی بڑی شخصیات ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین آپس میں گفتگو بھی کرتی ہیں، بیٹھتی بھی ہیں، بات بھی کرتی ہیں تمام، اور مسائل کو حل کرنے کے بارے میں بہت متفکر بھی رہتی ہیں، اور ہم لوگ اقدام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اتنی ڈھیر ساری جماعت آئی ہوئی ہے، تو اتحاد کی طرف تو ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین چل پڑے۔ یہ امید کی کرن ہے، ہم لوگوں کو اس کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ووٹنگ کے سلسلے میں بات ہونی ہے، اور ووٹنگ کے سلسلے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امارت شرعیہ کبھی کسی پارٹی کا انتخاب نہیں کرتی کہ مسلمانوں سے کہیں کہ اس کو ووٹ کرو۔ امارت شرعیہ کبھی کسی پارٹی سے، کسی ایک پارٹی سے الائنمنٹ میں نہیں رہتی۔ امارت شرعیہ کا وہ مقصد نہیں ہے۔ امارت شرعیہ کا مقصد تہذیب ہے،
تہذیب کے 1000 سالہ کینوس پر مجھے اور آپ کو بتانا ہے کہ ایک وقت میں قوم تھی جو مہذب تھی. جو میں نے ابھی کہا ہے اس کے بارے میں سوچیے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم لوگ آپس میں بات کریں گے کہ مہذب ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے. آئین کیا چیز ہے؟ آئین کے بارے میں ہم کیسے سوچتے ہیں؟ ہم لوگ آئین کے بارے میں جب سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کہ آئین نعوذ باللہ قرآن کریم ہے جس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. میں آپ کو آئین کا نئے زمانے کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ پرانی باتوں کو یاد کیا جائے. ہم سب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ سب سے پہلا لکھا ہوا آئین میثاق مدینہ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بعد گفتگو کریں گے. اگلا نقطہ وہی ہے. اس کے بعد ہم سب کو پتا ہے کہ میگنا کارٹا 1215 میں انگلینڈ میں آیا، اور پھر 1787 میں امریکی دستور آیا جو قرآن سے بھی متاثر تھا، اور جو فرانس کے رائٹر ہیں، نام ذہن سے نکل رہا ابھی، جان ژاک روسو کے سوشل کانٹریکٹ سے بھی متاثر تھا. اس کے بعد 1789 میں فرانس کا پہلا نیا دستور آیا. ان سب دستور میں جو ایک بات ہوئی ہے، دستور کی انسانی نقطہ نظر میں جو ارتقا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے کے تمام دساتیر الہامی نقطہ نظر پر مبنی تھے. یعنی انگلینڈ میں کام ہو رہا ہے تو انگلینڈ میں کام انجیل کے نقطہ نظر کیا جا رہا ہے. امریکہ میں کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی انجیل کا نقطہ نظر شامل ہے، کہیں توراہ کا نقطہ نظر شامل ہے، اور مسلمان قرآن سے چل رہے ہیں. لیکن کہ جو ملکی حالات ابھی ہوئے اور ہیں ان میں ہمارے لوگ کم ہمتی کی طرف جا رہے ہیں جو ایمان کے خلاف ہے. حضرت نے یہ چاہا، جس کا پیغام نائب امیر شریعت نے دیا کہ عزم اور حوصلے کے ساتھ اور اس ملک نے جو آپ کو دستور میں حقوق دیے ہیں اس کی پاسداری کے ساتھ آپ زندگی گزاریں. کئی مسائل کو نائب امیر شریعت نے رکھے ہیں تفصیل کے ساتھ، جسے سب نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا، اور یہاں میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے دور تک یہ آواز گئی. آج کا یہ اجلاس ان لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور ہمیں بھی جھنجھوڑتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں آپ کے درمیان اپنے محسن اور اولو العزم قائد، جن کی تاریخ، جن کے آباء و اجداد کی تاریخ عظیمت کی رہی ہے، ہمت کی رہی ہے، ملک کے رخ کو بدل دینے کی رہی ہے، ہمارے امیر شریعت اور آپ کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں بنائے رکھنا چاہتا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر شریعت کی نگاہ بڑی باریک ہے، دور تک دیکھتے ہیں، ہمت اور عزم رکھتے ہیں. قیادت کی پوری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے جو سیکھا ہے قوم نہیں جانتا، اس ملک کا ہر شہری جانتا ہے. ملک کی آزادی کے پہلے سے لے کر آج تک اس ملک کے مسلمانوں ہی نہیں، ملک کے عام انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کا کام آپ کے آباء و اجداد نے کیا ہے. قرب الاقطار حضرت مولانا محمد علی منگیری ہوں، امیر شریف راگ حضرت مولانا ملت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور آپ کے والد بزرگوار جرأت و عزیمت کے پیکر مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی علیہ رحمہ ہوں. ان سبوں نے اس ملک کے مسلمانوں کی اور عام انسانوں کی رہنمائی کی ہے. اس ملک کے بال و سر پر کو سنوارا ہے، ملک کے حکمرانوں کو حکمرانی بتائی ہے،
کہ آپ ایسے چلو گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمارے امیر شریعت کو اللہ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ میں آپ کی شان میں یہ کہہ کر ان کو مدعو کرنا چاہتا ہوں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رخت صبر۔ تین انسان ہیں، آپ سب اہل علم واقف ہیں، انہوں نے بڑی قوت سے اس پر زور دیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے نام سے کون نا واقف ہے؟ جو ابن حجر ہندی کہلاتے ہیں، 500 سال تک اتنے بڑے قوی حافظے کا انسان پیدا نہیں ہوا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قوت سے عمارت کے قیام پر زور دیا کہ اجتماعی زندگی گزاری جائے، اور بہار کی عمارت کے قیام کے بعد بڑی خوشی کا اظہار کیا اور تمنا ظاہر کی۔ گویا ہر زمانے میں ہمارے اکابر نے اس کی کوشش کی۔ حالات نامساعد تھے، مشکلات تھے، ناسازگار حالات میں، انگریزوں کے دور میں یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی، تاخیر ہوئی۔ اللہ نے مقدر رکھا تھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد نے پورے ہندوستان میں ہمارے شریعہ کے قیام کی کوشش کی، لیکن کچھ مشکلات پیش آئے جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا، تو انہوں نے سوچا کم از کم بہار سے اس کو شروع کریں۔ بہار میں یہ ہمارے شریعہ قائم ہوئی، جو اس وقت اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کا کچھ حصہ اس کو شامل تھا۔ یہ ہمارے شریعہ قائم ہوئی، آپ ان خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں میں ہیں، آپ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں عمارت شریعہ قائم ہے اور جہاں کے لوگ ایک امیر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ سب کے ساتھ۔ لیکن ان سب کے باوجود عمارت شریعہ جو چاہ رہی ہم سے، جو تقاضا کر رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اجتماعی زندگی، شرعی زندگی ہم سے چاہ رہی، تقاضا کر رہی۔ ہم اس میں ایک امیر کے ماتحت منظم منضبط زندگی گزاریں، ان کی ایک آواز پر لبیک کہیں۔ ہم سے یہ چاہا جا رہا کہ وہ اتحاد اور وحدت ہمارے اندر موجود رہے۔ یاد رکھیے، ملک میں انجمنیں بنی ہر زمانے میں، کمیٹیاں بنی ہر زمانے میں، جماعتیں، جمعیتیں بنی ہر زمانے میں، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام نے اس بات کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ اسلام جماعتی زندگی کا تقاضا کرتا ہے، جماعتی زندگی کا، وہ ہمارے شریعہ ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے عمارت شریعہ قائم ہوئی، ہم وہاں زندگی گزار رہے ہیں، مگر یہاں کی صورتحال بھی اگر دیکھیے تو آج ہم کس طرح ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ آج سارے اختلاف کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم متحد اور متفق اور جماعتی زندگی میں پوری شیرازہ بندی کے ساتھ منضبط نہیں ہیں۔ ہمارے ہلاکت کا صرف یہی سبب ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہزاروں شاگردوں کے اساتذہ، سینکڑوں اکابر علماء کے استاد ہیں، حضرت شیخ